بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات پاکستان کی سیاست کے بارے میں، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں کیا ہو رہا ہے، اور اس وقت بڑی بڑی پیشکشیں کی جا رہی ہیں شہباز حکومت کی طرف سے، شریف فیملی کی طرف سے بڑی بڑی پیشکشیں کی جا رہی ہیں، اور پیشکشیں کی جا رہی ہیں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو۔ یہ ذرا اس کا تھوڑا سا کوشش کرتے ہیں اس کو کریدنے کی کہ آخر یہ معاملہ کیا ہے، اور مکس خبریں آ رہی ہیں، اور پچھلے کوئی 3-4 دنوں سے خاص طور پہ مسلم لیگ نواز کے رہنماؤں نے نئے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کے بارے میں باتیں کرنا شروع کر دی ہیں۔ اس وقت جون ہے، یعنی جون کا مہینہ چل رہا ہے، 6واں مہینہ ہے، اور یہ اپوائنٹمنٹ ہونی ہے نومبر میں جا کے، نومبر کے آخری ہفتے میں جا کے یہ اپوائنٹمنٹ ہونی ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ جولائی، اگست، سپٹمبر، اکتوبر، نومبر، آلموسٹ 5-6 مہینے ابھی تک پڑے ہیں۔ لیکن ان 5 مہینوں سے پہلے ہی وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب نے سب سے پہلے یہ کہا کہ ہم اکتوبر میں نئے آرمی چیف کا تقرر کر سکتے ہیں۔ اب اکتوبر میں نئے آرمی چیف کے تقرر کرنے کا مطلب کیا ہوا، کیونکہ 29 نومبر کو ریٹائر ہونا ہے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے، اور پیپلز پارٹی ان کی ایکسٹینشن کی باتیں کر رہی ہے اور کھل کھلا کے کر رہی ہے، اور پیپلز پارٹی اوپنلی کہہ رہی ہے کہ جنرل باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن ملنی چاہیے، اور پھر چیف آف ڈیفنس اسٹاف کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، کبھی 1.5 سال ایکسٹینشن کی بات ہوتی ہے، کبھی 2 سال، اور کبھی ہوتی ہے کہ پورا ٹینور دے دیا جائے۔ لیکن مسلم لیگ نواز کی طرف سے اب کچھ اور چیزیں آ رہی ہیں۔ مسلم لیگ نواز رانا ثناء اللہ صاحب کا سٹیٹمنٹ یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، باقاعدہ طور پہ انہوں نے ٹی وی پہ آ کے یہ بات کہی کہ اکتوبر میں ہم یہ کر سکتے ہیں۔ تو کیا اکتوبر میں کرنے کا مطلب کیا ہے کہ نوٹیفیکیشن پہلے جاری کریں گے، یا پھر اکتوبر میں ہی نئے آرمی چیف لے کے آئیں گے؟ یہ ذرا سوچنے کی باتیں ہیں، اور وہ یہ کس کو کنوے کر رہے تھے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ کس کو سنا رہے تھے کہ اکتوبر میں ہم آرمی چیف کا تقرر کریں گے۔ دوسری جانب ایک اور اس کا جواب دیا شیخ رشید صاحب نے، انہوں نے کہا جی کہ یہ ہوتے کون ہیں نئے آرمی چیف کا تقرر کرنے والے اور قبل از وقت آرمی چیف کا تقرر کرنے والے؟ اس کے بعد خواجہ آصف صاحب وزیر دفاع، اور ان کی ایک خوبی یہ سن لیں، رانا ثناء اللہ صاحب بھی بہت زیادہ قریب ہیں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ اور کیونکہ وہ لاہور میں جب وزیر داخلہ، صوبائی وزیر داخلہ تھے، تو جو سیکرٹری انٹیریئر تھے اس وقت، ہوم سیکرٹری، وہ جنرل صاحب کے بیچ میٹ تھے۔ اس کے بعد وہ وفاقی سیکرٹری داخلہ بنے، اور آج کل پنجاب میں وہ صوبائی محتسب پنجاب ہے۔ تو لہٰذا رانا ثناء اللہ صاحب اس ناطے بھی کافی کلوز پائے جاتے ہیں۔ پھر خواجہ آصف صاحب وزیر دفاع ہیں، انہوں نے ایک اور بات کی، انہوں نے، وہ بھی ٹاک شو میں آئے، وزیر دفاع ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا، وزیر دفاع ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں صدر مملکت ڈاکٹر عارف علیم صاحب کو نہیں مانتا کہ وہ صدر ہیں، حالانکہ وہ آئینی صدر ہیں، اور ان پہ کسی قسم کا کوئی کبھی اعتراض نہیں ہوا، کبھی کوئی الزام نہیں ہوا، بہت نیٹ اینڈ کلین، ایک اپ رائٹ۔ بس یہ ہے کہ وہ انہوں نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین، اوورسیز پاکستانیز کا الیکشن والا بل جو انہوں نے ترمیم کیا، اور پھر نیب آرڈیننس نے ترمیم کی، اس پہ دستخط کرنے سے انکار کیا، اور انہوں نے واپس بھیجا، دستخط نہیں کیے، ساتھ نوٹ بھیجا، شدید ترین تحفظات کا اظہار کیا۔ پھر وہ پنجاب میں جو غیر آئینی، غیر قانونی طریقے سے انتخاب کیا گیا تھا وزیر اعلیٰ کا، حمزہ شہباز کا، اس کو انہوں نے اون نہیں کیا، اور اس میں بھی انہوں نے گورنر پنجاب کی رائے کو مقدم جانا، اور ان کا اوتھ لینے کے لیے کوئی آدمی، کوئی افسر مقرر نہیں کیا۔ پھر ہائی کورٹ نے یہ سارا کام کیا، لاہور ہائی کورٹ نے، تو لہٰذا اس کے بعد سے وہ بھی زیر عتاب نشانہ پہ ہیں۔ وہ خواجہ آصف صاحب نے ایک چیز کہی ہے، خواجہ آصف نے کہا کہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ جو آرمی چیف، نئے آرمی چیف کی جو اپوائنٹمنٹ ہے، یہ اختیار بھی انسٹیٹیوشن کو دے دینا چاہیے، یعنی افواج پاکستان، انسٹیٹیوشن سے کیا مراد ہے، وہ ہے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو یہ اختیار دے دیا جائے کہ وہ ہی اگلا آرمی چیف مقرر کر دیں۔ اب خواجہ آصف صاحب بھی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے بہت ہی کلوز ہیں، بہت ہی کلوز ہیں۔
وہ ایک ٹیلی فون کال تو آپ نے جناب باجوہ صاحب نے بتایا تھا، جب خواجہ آصف صاحب نے تھوڑی سی زیادہ تنقید کرنے کی کوشش کی تو جناب باجوہ صاحب نے صحافیوں کو بتا دیا تھا کہ جناب جس رات الیکشن ہو رہا تھا 2018 میں، تو اس رات خواجہ آصف صاحب کا میسیج ملا یا کال کی، جیسے بھی انڈائریکٹلی پیغام ملا کہ جناب میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، تو پھر وہ رزلٹ رک گیا تھا اور اس کے بعد خواجہ آصف صاحب کو کامیاب قرار دے دیا گیا، عثمان ڈار صاحب کو لوزر قرار دے دیا گیا۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا۔ تو یہ جو کچھ اس وقت برف پگھلی ہے یا یہ جو برج کا کام ہوا ہے شریف فیملی کے درمیان اور ملٹری لیڈرشپ کے درمیان، تو اس میں جو مختلف کردار ہیں، زبیر صاحب ہیں، شجاعت عظیم صاحب ہیں، جس میں خواجہ آصف صاحب کا نام بھی شامل ہے کہ انہوں نے بھی اس میں اہم کام کیا۔ تو خواجہ آصف صاحب کی طرف سے یہ کہنا کہ یہ نئے اگلے آرمی چیف کا جو اختیار ہے وہ باجوہ صاحب کو دینا چاہیے، انسٹیٹیوشن کو دے دینا چاہیے، مین آرمی چیف باجوہ صاحب کو دے دینا چاہیے، تو وہی اگلا آرمی چیف مقرر کر دیں۔ اب اس میں دو تین باتیں ہیں کہ ایک تو یہ کہ وہ انہوں نے ایک فلر چھوڑا اور یہ اتنا بڑا فلر ہے کہ اس میں کیا وہ آن بورڈ ہیں بطور وزیر دفاع بھی ہیں، وزیر دفاع بھی ہیں وہ، تو کیا یہ باجوہ صاحب کی منشا کے ساتھ یہ بات کی گئی ہے یا پھر یہ جناب باجوہ صاحب کو ایک کیا کہنا چاہیے ایک کارڈ دے رہے ہیں کہ آپ یہ کارڈ ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں، آپ کھیلیں اور جس کو چاہیں آپ آرمی چیف لگا دیں۔ اور کیا خواجہ آصف صاحب نے یہ بات شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب کی مرضی کے ساتھ کہی ہے اور وہ بھی آن بورڈ ہیں، یا پھر یہ انہوں نے ایک فلر چھوڑا؟ میرا جو اپنا خیال ہے خواجہ آصف صاحب اتنی کمزور بال نہیں کرواتے کہ وہ آئیں اور ٹی وی پہ انٹرویو میں آ کے وہ یہ بات کہیں، ایک لمبی چوڑی تمہید باندھ کے آخر میں جو کنکلوژن کی انہوں نے اس بات پہ کی۔ تو آئی تھنک دونوں باتیں ہو سکتی ہیں، اس میں جہاں صاحب کی بھی شامل ہو سکتی ہے رائے، اور خواجہ آصف صاحب نے یہ بات آگے کر دی تاکہ اس کا ذرا رد عمل چیک کر لیا جائے، اور دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خواجہ آصف صاحب نے شہباز شریف اور نواز شریف صاحب کی مرضی سے کی ہو، تاکہ جو زرداری صاحب جو بات کر رہے ہیں، زرداری صاحب ایکسٹینشن کی بات کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی ایکسٹینشن کی ایک ٹینور کی بات کر رہی ہے، مسلم لیگ نواز رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک اور بات کی کہ اکتوبر میں آرمی چیف کا تقرر کر دیں گے، خواجہ آصف صاحب نے یہ بات کر دی۔ تو یہ اس میں دونوں پہلو موجود ہیں کہ وہ اپنی طرف کھینچنا چاہ رہے ہیں، لیکن مسلم لیگ نواز کی دونوں باتیں جو ہیں رانا ثناء اللہ صاحب کی بھی اور خواجہ آصف صاحب کی، اس میں نئے آرمی چیف کا تقرر کا ذکر ہے، نئے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کا ذکر ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے مسلم لیگ نواز شریف فیملی، وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ایکسٹینشن ہو جائے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نئے آرمی چیف آئے، لیکن ہم اس کے لیے باجوہ صاحب کو ہی کہہ دیتے ہیں، اختیار دے دیتے ہیں کہ وہی کر دیں۔ اب یہ جو چیز ہے کہ وہی کر دیں، اس میں اس وقت رولز تو اس بات کی، قانون اس بات کی اجازت نہیں دیتا، اور وہ تو کہتا ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان کریں گے، اور پرائم منسٹر آف پاکستان کا یہ اختیار ہے اور یہ رہنا بھی چاہیے۔ اگر پرائم منسٹر چیف ایگزیکٹو جو ہے، اگر اس کو یہ اختیار دے دیا جائے کہ جناب آپ تو اس معاملے میں بالکل کیا کہنا چاہیے آپ فارغ ہیں، وزیر اعظم صاحب کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، اور آرمی کا اختیار آرمی چیف کو دے دیا جائے، چیف آف آرمی اسٹاف کا، کہ وہی اپنے اگلا آرمی چیف مقرر کرتے ہیں۔ خواجہ آصف صاحب نے ایک اور بات بھی کی، انہوں نے کہا تھی کہ جیسے سپریم کورٹ میں ہوتا ہے، تو سپریم کورٹ میں تو آئین میں لکھا ہوا ہے، صرف ایکٹ آف پارلیمنٹ نہیں، سپریم کورٹ کے معاملات میں تو آئین میں لکھا ہوا ہے کہ سینئر موسٹ جو ہوں گے جج، وہی چیف جسٹس آف پاکستان انہیں مقرر کیا جائے گا۔ خاص طور پہ چیف جسٹس آف پاکستان کی بات ہو رہی ہے، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی بات ہو رہی ہے، اس میں تو کوئی 1% بھی شبہ نہیں ہے، کسی اور کے پاس کوئی اختیار، آئین پابند کر دیتا ہے کہ سینئر موسٹ جو ہے وہی آرمی چیف ہوگا۔ اس لیے اس معاملے میں کئی دفعہ کوشش کی گئی، ایون جنرل پرویز مشرف صاحب نے بھی اپنے ملٹری رول میں یہ کرنے کی کوشش کی تھی، اور افتخار چودھری صاحب کی جگہ لگانے کی کوشش کی تھی دوسرے جونیئر جج کو، لیکن وہ بات نہیں بن سکی تھی کیونکہ آئین اس بات کی بالکل اجازت نہیں دیتا۔ لہٰذا آرمی چیف جسٹس آف پاکستان کی
تقرری اور آرمی چیف کی تقرری دونوں دو مختلف چیزیں ہیں. ایون آرمی چیف کے بارے میں بھی پھر رولس میں تبدیلی کرنی پڑے گی، قانون تبدیل کرنا پڑے گا کہ. اور دوسرا یہ ہے کہ پھر اگر یہ اختیار آپ دے دیتے ہیں، یہ سوائے اس کے کہ آپ ایک برائب آفر کر رہے ہیں، ایک کیک آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب ٹھیک ہے آپ اپنی مرضی کر لیں، تو اس کا مطلب ہے کہ گڑبڑ ابھی چل رہی ہے. زرداری صاحب پیپلز پارٹی اپنی جگہ پہ آ گئے ہیں، مسلم لیگ نواز اپنی جگہ پہ آ گئی ہے، اور یہ اس وقت ستم ظریفی ہے. میں کہتا ہوں پاکستان پہ کہ ایسا مشکل اور ایسا سخت وقت کبھی نہیں آیا اس سے پہلے کہ ایک آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ پہ اتنی زیادہ جگ ہنسائی ہو رہی ہو. اور خاص طور پہ اب تو خرم دستگیر صاحب کا اسٹیٹمنٹ، اور مجھے تو یہ لگ رہا ہے جو بات کلیئر ہے، پیپلز پارٹی بھی اور مسلم لیگ نواز بھی دونوں ہی دانستہ طور پہ اس اپوائنٹمنٹ کو بار بار اس کا تذکرہ کر کے جو ہے وہ اس کو ان رکھنا چاہ رہے ہیں اور اس پہ پریشر ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں. کیونکہ جب بھی آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو سوشل میڈیا پہ، ڈیجیٹل میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ، پرنٹ میڈیا پہ یہ بحث شروع ہو جاتی ہے. اور اب کیا ہو رہا ہے، اب یہیں سے بحث اٹھائی جاتی ہے اور عالمی ذرائع ابلاغ بھی دیکھ رہے ہیں. پوری دنیا میں کسی بھی ملک میں آپ نے یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ وہاں کے سپہ سالار کا تقرر ہونا ہے اور وہ سال ہر سال مہینوں اس پہ بحث ہوتی رہے، اور ایک ایک کر کے ایک ایک کور کمانڈر کو اور ایک ایک کمانڈر کو لے کے نام لے کے اور یہ ایک پالیٹکس شروع کی جائے. تو اس سے نقصان صرف اور صرف افواج پاکستان کا ہو رہا ہے، جو سب سے تگڑا اور ڈسپلن انسٹیٹیوشن ہے اس کو ہو رہا ہے. میرا خیال ہے کہ اس کا تدارک کرنے کے لیے آرمی پاک فوج کے ترجمان جو ہیں ان کو آنا چاہیے. میں بار بار یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں ان کو آنا چاہیے. اس سلسلے میں ریٹائرڈ فوجی بزرگ بھی بات کر رہے ہیں اور بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں. اور پھر جناب فیض صاحب کا اس بریفنگ میں شرکت کرنا، بریف کرنا خاص طور پہ، تو یہ ساری چیزیں ہو کیا رہی ہیں. ایک طرف ملائن کیا جاتا ہے، دوسری طرف بریفنگ بھی لی جاتی ہیں اور ان کو ان کے تجربے سے بھی فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جاتی ہے. وہ کہ ان کی ذمہ داری ہے، لیکن اس پہ بات ہونی چاہیے. تو یہ مختلف قسم کی چیزیں ہیں جی، اور یہ زیر بحث ہیں، میڈیا میں آ رہی ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ کوئی اچھی صحت مندانہ علامت نہیں ہے، خاص طور پہ پاکستان کے لیے، پاکستان کے اداروں کے لیے. اور پھر اسی بحث کو اٹھا کے اور اسی خبروں کو لے کے جب آپ کے دشمن ملک اور دیگر جو ہیں آپ کے دیگر جو مد مقابل ممالک ہیں اس کا پھر وہ تمسخر اڑایا جاتا ہے. میرا خیال ہے جی اس کے بارے میں کوئی نہ کوئی پالیسی اسٹیٹمنٹ آنا چاہیے گورنمنٹ کی طرف سے بھی اور ملٹری لیڈرشپ کی طرف سے بھی، کہ آخر کیا وجہ ہے کہ بظاہر تو یہ اچھے بن کے باتیں کی جا رہی ہیں، یہ اچھے بن کے نہیں کی جا رہی، یہ ہر صورت میں متنازع رکھنے میں، متنازع بنانے میں اور میڈیا میں اس کو زیر بحث رکھنے کے لیے یہ موضوعات کو چھیڑا جاتا ہے، تاکہ جو اس وقت شدید ترین معاشی بحران چل رہا ہے اور حکومت امپورٹڈ کمپنی ہے وہ بالکل ناکام ہو چکی ہے ملکی معاملات چلانے میں، معیشت کو بہتر کرنے میں، مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں، وہ بجائے اس کے کہ اپنے اصل موضوعات پہ توجہ دے، بلکہ وہ توجہ دے رہی ہے دیگر موضوعات پہ اور نان پولیٹیکل ایشوز پہ وہ آ رہی ہے، تاکہ میڈیا میں یہی باتیں ڈسکس ہوں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.